السلام علیکم، میرا نام محمد اویس ہے۔ میں ایک لکھاری ہوں، ایک آر جے ہوں، ایک میڈیا پرسن ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک طالب علم ہوں۔ جو آپ کی اسٹڈیز ہے اس کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے بتائیے گا۔ میں بیسیکلی میاں چنوں سے بلونگ کرتا ہوں اور ابھی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا طالب علم ہوں اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں زیر تعلیم ہوں۔ ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے کلیکٹ کر کے اور میں نے پہلا جو کرکٹ بیٹ ہوتا ہے وہ لیا تھا فیصل آباد میں آپ ایک شاید بلڈ ڈونیشن آرگنائزیشن سے بھی وابستہ ہیں۔ جی وہ ایک سوشل میڈیا کمپین چلائی اور بعد میں جب یونیورسٹی آئے تو اپریسیشن بھی ملی اس پر۔ انسپائر ہیں کسی سے یا کوئی مینٹر ہے آپ کی لائف کا؟ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور اسٹے کنیکٹڈ وتھ سینسا بھی یونیک۔ کبھی یہ مت سوچو کہ تم کر پاؤ گے، ہمیشہ سوچو تم کر سکتے ہو اور تم کرو گے۔ السلام علیکم، پروگرام یوتھ ڈائیلاگز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہے محمد اویس، جو انٹرنیشنل ریلیشن کے لاسٹ سیمسٹر میں ہیں، اس کے علاوہ کالمسٹ بھی ہیں، رائٹنگ بھی کرتے ہیں اور جو ہے مختلف سوسائٹیز سے منسلک ہیں، آر جے ہیں، اور بھی ان کی بہت زبردست سی باتیں، ان کی شخصیت کے بارے میں ہم جانیں گے اور ان کی ہابیز ڈسکور کریں گے اور یوتھ کے لیے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے، ہم انہی سے بات کریں گے۔ کیسے ہیں آپ محمد اویس؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ سب کو بتائیے گا کہ آپ کی جو ہے ایجوکیشن کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے اور جو آپ کی اسٹڈیز ہے اس کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے بتائیے گا۔ میں بیسیکلی میاں چنوں سے بلونگ کرتا ہوں اور ابھی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا طالب علم ہوں اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں زیر تعلیم ہوں۔ اور آپ نے بیک گراؤنڈ کا پوچھا، اگر میں اکیڈیمک بیک گراؤنڈ اپنا بتاؤں تو میں شروع سے کوئی اتنا ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن مجھے انٹرسٹ تھا شروع سے ہی ڈفرینٹ ہابیز میں، یعنی کہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں مجھے کافی شوق تھا۔ لیکن وہ جو اسٹڈی میں انٹرسٹ تھا وہ نہیں تھا، وہ میرا آئیڈیا یہاں آ کر غلط ہوا کہ مجھے شاید سوشل سائنس میں تو انٹرسٹ تھا، لیکن باقی جو ہمارے ایک ایجوکیشنل سسٹم ہوتا ہے، ایک ہمارا جو ٹریڈیشنل ہے، آپ کو اس فیز سے آ کر گزرنا ہوتا ہے، اس میں میرا انٹرسٹ نہیں تھا کہ آپ فزیکل سائنسز ہو گئیں یا باقی جو سبجیکٹس ہو گئے، تو اس وجہ سے مجھے شاید لگتا تھا کہ میری یہ اسٹڈی بورنگ ہے۔ اور مجھے کرکٹ میں بہت انٹرسٹ تھا اور جی بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ایک پروفیشنل کرکٹر بنوں گا بڑے ہو کے، لیکن ہوا یہ کہ اور بچپن میں بھی مطلب جب 5ویں تک آپ ہوتے ہو تو آپ پر گھر والوں کی گرفت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کسی نہ کسی طرح پڑھ لیتے ہو، لیکن جب ہائی اسکول میں نیکسٹ جاتے ہو تو وہاں آ کے آپ کو جب ایک کھلی فضا ملتی ہے تو اس کھلی فضا میں پھر ہم نے بھی اپنے پنکھ لہرائے اور وہاں پر میں نے پھر کھیلنا شروع کر دیا، اور پھر اسٹڈی سے آہستہ آہستہ جو تھوڑا سا نا دل تھا وہ فاصلہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر آہستہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے کلیکٹ کر کے اور میں نے پہلا جو کرکٹ بیٹ ہوتا ہے وہ لیا تھا فیصل آباد میں بالکل مجھے بہت خوشی تھی اس وقت جب وہ لیا تھا۔ اور پھر جب میں آئی واز ان میٹرک کہ میں نے پھر پاکٹ منی سے نا پوری کٹ بیگ، پراپر ہیلمٹ، اپنے گلوز ہو گئے، پیڈز ہو گئے، ایوری تھنگ نا وہ میں نے لی تھی، اور اس وقت جو میری خوشی تھی وہ بہت زیادہ میرے لیے ایک وہ فیلنگ تھی کہ میں بڑی اس کی کیئر کرتا تھا، سنبھال کر رکھتا تھا۔ تو پراپر میں اس وقت مطلب کھیلتا ہوتا تھا، میری یہی روٹین ہوتی تھی کہ صبح اٹھنا اور نماز پڑھ کے میں نے چلے جانا ہے، وہ کرکٹ بیگ لے کے گراؤنڈ تک پریکٹس کے لیے چلے جانا ہے، اور وہاں پر مختلف دوست ہوتے تھے ان سے کھیلنا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ 8 بجے اسکول بھی جانا ہے اور وہ ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا تھا، تو جیسے ہی گھر آنا ہے تو گھر والوں نے وہ شروع کر دینا، میں نے گھر میں قدم رکھنا ہے اور گھر والوں نے شروع ہو جانا ہے کہ اب آ گئے ہو وہیں رہتے، تھوڑی دیر اور کھیل لیتے ہیں، پڑھائی کا کیا کرنا ہے۔ تو لیکن یہ تھا کہ پھر شام کو کھیلنا، اسکول میں بھی جا کے کھیلنا، لیکن یہ سارا یوں چلتا گیا۔ لیکن جب میں کالج لائف میں اپنی میں آیا تو وہاں آ کے تھوڑا سا مطلب آپ کو ایک اور ایٹماسفیئر ملتا ہے جو تھوڑا سا اوپن چیزیں ملتی ہیں آپ کو ایکسپلور۔ جی وہ بالکل ویسے ہی ہوا، اور میں نے جب اپنی تھوڑی سی اس وقت ذہن سازی کی اور سوچنا شروع کیا تو پھر مجھے لکھنے کا تب سے شوق شروع ہوا کالج لائف سے، اور میں نے لکھنا سٹارٹ کیا کالم، اور جب ساری بات ہے آپ لکھتے ہو تو آپ پڑھنے کا بھی آپ کو شوق ہو جاتا ہے، تو کتابیں پڑھنا یا کالم پڑھنا
تو پھر میں نے ٹیچرس کو دکھاتا تھا اپنی رائٹنگز, وہ اس میں غلطیاں نکالتے تھے, اپریشیٹ بھی کرتے تھے کہ آپ بڑا اچھا آپ اس طرح کر رہے ہو. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈیسائڈ کہ اب مجھے ایک چیز چوز کرنی ہے کہ آئدر کرکٹ اور اپنی اسٹڈی کرنی ہے, پروفیشنل اسٹڈی, کیونکہ دونوں کو لے کے چلنا وہ بڑا مشکل تھا. اس وقت شاید کرکٹ نے مجھ سے پوچھا کہ آئدر یو ود اس اور اگینسٹ اس, تو پھر میں نے کہا کہ میں نے اپنی پروفیشنل اسٹڈی کو اس وقت چوز کیا, اور وہ ایسا ایک فیصلہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ, اور بر وقت میں نے وہ فیصلہ کیا, اور ابھی تک میں الحمدللہ وہ بہتر جا رہا ہے. اچھا, یونیورسٹی لائف کی ہم بات کریں تو اس میں آپ کی کیا اچیومنٹ ہیں, کون سی سوسائٹیز جوائن کی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ایک شاید بلڈ ڈونیشن آرگنائزیشن سے بھی وابستہ ہیں. جی جب میں آیا تو میں نے مختلف سوسائٹیز, ڈیبیٹنگ سوسائٹی چونکہ مجھے انٹرسٹ تھا اس میں, اور ایک CBS کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی یہ جوائن کی, اور یہ 2 سوسائٹیز تھی جو کہ اسٹارٹ میں نے جوائن کی, اور ان میں مطلب کام کرنا شروع کیا. لیکن ہوا یہ کہ جس طرح ہی یونیورسٹی کا آغاز ہوا تو کووڈ آ گیا, اور پھر ہمیں مطلب گھر جانا پڑا, کوارنٹین تھے. تو وہیں سے پھر ہم نے ایک کمپین چلائی, کیونکہ ان کی جو کولیبریشن ہے یا افیلیشن ہے وہ کہہ لیں کہ نیب کے ساتھ, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ساتھ. تو ہم نے وہ ایک سوشل میڈیا کمپین چلائی, اور بعد میں جب یونیورسٹی آئے تو اپریسیشن بھی ملی اس پر. تو اس کے علاوہ اور بھی مختلف سوسائٹیز تھی, لیکن جن بھی سوسائٹیز میں نے ورک کیا اس میں میری جو ڈومین رہی ہے وہ میڈیا کی رہی ہے, وہ پبلیکیشن ہو, وہ اینکرنگ ہو, یا وہ ایونٹ ہوسٹنگ ہو. ایونٹ ہوسٹنگ بھی میں نے کافی کی ہے, تو وہ اسی سے متعلقہ رہی ہے, کیونکہ میں نے اپنا پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میرا جو آگے ڈومین ہوگی, فیوچر پراسپیکٹ ہوگا, وہ یہی ہوگا میڈیا کی فیلڈ میں. تو بلڈ ڈونیشن سوسائٹی کا آپ نے پوچھا, وہ بیسیکلی 2018 میں ہم نے میاں چنوں میں ہی اسٹارٹ کی تھی ہم کچھ دوستوں نے, اور ابھی پاکستان کے تقریباً 15+ کنٹریز میں وہ آپریٹ کر رہی ہے. اور ہمارا جو بیسیکلی مقصد ہے وہ تھیلاسیمیا فری پاکستان ہے, کیونکہ جی اس کی جو ڈومین ہے تھیلاسیمیا کی وہ اس لیے ہے کیونکہ تھیلاسیمیا کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہر ہفتے یا 10 دن بعد بلڈ چاہیے ہوتا ہے. تو ان کے لیے ارینج کرنا, یا ان کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے کہ انہیں بلڈ مل جائے اور وہ زندہ رہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے اور کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. تو ہم زیادہ تر انہی کے لیے اپنا کرتے ہیں. ابھی ہم نے الخدمت کے ساتھ کولیبریشن کی تھی, تو اس کا بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو تھیلاسیمیا فری پاکستان ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں شامل کر سکیں. میڈیا میں انٹرسٹ ہے آپ کو, RJ ہیں اور ساتھ میں ہوسٹنگ, تو اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتائیے. دیکھیں, میں نے جیسے آغاز میں ہی بتایا کہ جب یونیورسٹی میں آیا تو میڈیا میں انٹرسٹ تھا, تو اس وجہ سے ہی, اور میری جو ڈگری تھی میں شاید یہ سوچتا تھا کہ صرف میس کوم میں آ کر ہی آپ میڈیا میں جا سکتے ہو, جو کہ ایسا نہیں ہے. اور IR میں نے اس لیے چوز کیا تھا کہ ایک انریچڈ نالج ہے اس میں. اور اس کے علاوہ آفٹر 4 سیمسٹر میں نے انٹرنشپ کی ٹرکی اردو میں, اور 3 ماہ وہاں وقت گزارا اور وہاں بھی کچھ سیکھا. لیکن اس کے بعد پھر آ کر جب سیمسٹر سٹارٹ ہوا تو پھر UCP ریڈیو FM 92.6 یہ جوائن کیا, اور یہاں پہ RJ یہاں پہ سیکھنا شروع کیا, خبر بنانا, خبر کو پڑھنا, لکھنا, اس میں ایڈیٹنگ کس طرح کرنی ہے وہ سارا سیکھا. اسی طرح مختلف جگہوں پہ انٹرنشپ کرنے کا بھی موقع ملا. منسٹری آف فارن افیئرز, چونکہ ہمارا جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگری ہے یہ ڈائریکٹلی اسی ڈومین میں آتی ہے, تو وہاں پر بھی اسلام آباد میں 1.5 منتھ گزارا, وہاں پہ انٹرنشپ کی. تو مختلف وہاں پر بھی ایکسپو ہوتے تھے وہ جوائن کرنے. اور اس کے علاوہ ابھی میں کرنٹلی دنیا نیوز میں انٹرنی ہوں, ابھی ان کی بھی جوائن کرنا ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایز RJ میں نے سیکھی ہیں, اور بولنے کا ہنر اور لکھنے کا ہنر یہی سیکھا ہے ان چیزیں. اچھا, اس کے ساتھ جو ٹائم مینجمنٹ ہے, کیونکہ لاہور میں آپ کی جو رہائش ہے ظاہر ہے کہ کہیں اور ہوگی, گھر کے ساتھ تو نہیں رہ رہے ہوں گے, تو ٹائم مینجمنٹ کرنا, اپنی ہابیز کو ٹائم دینا, تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہمیشہ سے یہ چیلنجنگ رہا ہے ٹائم مینجمنٹ, کیونکہ ایک اگر تو آپ ٹریڈیشنل ایک وہی طریقے سے اسٹڈی کرتے ہو کہ آپ یونیورسٹی گئے, بہت سے اسٹوڈنٹ ہمارے بھی کولیگز ہیں یونیورسٹی آتے ہیں, اسائنمنٹ کوئز دیے اور واپس چلے جاتے ہیں, پھر تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اتنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے نکل کر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آتے ہو, پھر آپ آپ کا ایک میڈیا کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے اس کو بھی فالو کرنا ہے, آپ نے رائٹنگز بھی اپنی کرنی ہے, کالمز بھی کرنی ہے. تو ان سب چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ظاہر بات ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا, تو یہ ہمیشہ سے ہی چیلنجنگ رہا ہے. لیکن یونیورسٹی لائف میں ایک ایسا ہے کہ آپ کو آف بھی کافی ہوتی رہتی ہیں, ویکینڈ آپ کا فری ہوتا ہے, تو آپ کافی جو ٹائم ہوتا ہے یا آپ کی جو مینیج کر لیتے ہو, تو اس حوالے سے اس کو کہیں نہ کہیں مینیج کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہمیشہ سے ہی کہیں نہ کہیں چیلنجنگ رہا ہے.
اچھا، انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ نے میڈیا بھی جوائن جی کرنا جی ہے، تو کچھ جو آپ کے خیالات ہیں۔ دیکھیں، پولیٹکس ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیشہ سے میرا لگاؤ رہا ہے، اور پولیٹکس کو ہم نے خراب کیا ہے۔ پولیٹکس ایک بڑی مقدس چیز ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے یا اس پر عمل کیا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کی جو پاور پولیٹکس ہے، بہت سے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ انسپائرڈ ہیں کچھ ایسے فلسفر سے جن کی فلسفی یہی ہے کہ رعایا کو کیسے دبایا جائے۔ وہ سمجھتے یہی ہیں رعایا ہیں، یہ شہری نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سیاست کو بھی گندا کر دیتی ہیں، اور جو عام شہری ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کا دل بیزار ہو جاتا ہے سیاست سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جسے کہ چھیڑا نہ جائے، جسے کہ ڈسکس نہ کیا جائے۔ حالانکہ اس چیز کو جتنا آپ دور کریں گے، آپ اتنا ہی مشکلات میں گریں گے، اور جتنا اس کے پاس آئیں گے اتنا ہی جو مشکلات ہیں اس کے لیے رستے کھلیں گے، آپ نئے نئے حل تلاش کریں گے۔ تو پاکستان کی پولیٹکس ایک کہہ لیں کہ جنگ پولیٹکس ہے پاکستان کی، اور ایک ال مینر پولیٹکس ہے جو کہ ہمیں دور دور تک فی الحال تو فی الوقت ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کہیں بھی کسی سیدھے رستے تک جا سکتی ہے۔ کوئی ایک آدھی اور لائن بھی سر؟ تو ہماری یوتھ جو ہے بڑی بیزار ہے بیزار politics ہے، سے۔ جی جی، ہماری یوتھ بہت بیزار ہے اس وقت پولیٹکس سے۔ اس کی بڑی وجہ کہ ان کے جو مشغلے ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت سے اور کام ہیں جدھر وہ لگے ہوئے ہیں، پڑھائی لکھائی میں تو ان کا دل لگتا نہیں ہے۔ تو جس کی وجہ سے جو حکمران ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں کہ چلو ان کو لگائی رکھو دوسرے کاموں میں، اور خود ہم مزے کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کی جو زندگی میں کوئی دلچسپ واقعہ ہو، یا پھر جو ہے آپ کے شوق کی وجہ سے آپ کو کبھی ڈانٹ پڑی ہو، مار پڑی ہو گھر سے؟ جی جی، یہ تو کافی بار ہو چکا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کرکٹ کا مجھے کافی شوق تھا اور میں کھیلتا بھی تھا، اور جب آپ دن میں 3 ٹائم کرکٹ کھیلنے جاؤ، جو کہ 3 ٹائم آپ کھانا کھاتے ہو اس کے بدلے میں، تو ظاہری بات ہے آپ کو، کیونکہ گھر والے یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا فیوچر اچھا ہو، اور کہیں نہ کہیں ان کی بات بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ اور اگر آپ بعد میں آ کے، یا اب اگر میں دیکھوں تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی بات ٹھیک ہے کہ ملک میں جو کرکٹ کا یا باقی جو سپورٹس ہیں ان کا جو حال ہے، کہ آپ ایک شوق کے طور پر تو اسے اڈاپٹ کر سکتے ہو، لیکن آپ ایز اے کیریئر اگر اسے بنانے جاؤ تو آپ کو بہت سی چیزیں داؤ پر لگانا پڑتی ہیں، تو جو کہ آپ کے گھر والے، ہر پیرنٹس یہ نہیں چاہتے۔ تو مجھے جب میں وہ کٹ بیگ صبح صبح پہن کر جاتا ہوتا تھا، تو وہ محلے میں بھی کافی وہ ہوتے تھے انکل جو شکایت لگا دیتے تھے میرے والد صاحب کو کہ یہ دیکھیں یہ کیا صبح صبح لے جاتا ہے بیگ اٹھا کے۔ تو اس کی وجہ سے مجھے والد صاحب کافی کہتے ہوتے تھے کہ یہ کیا تم اس طرح لے جاتے ہو، ختم کرو اسے، اپنا پڑھائی پہ فوکس کرو۔ لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ مجھے ایک پروفیشنل کرکٹر بننا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ ذہن بدلا، سوچ بدلی، اور پھر میں اس طرف آ گیا۔ صحیح۔ کوئی آپ انسپائر ہیں کسی سے، یا کوئی مینٹر ہے آپ کی لائف کا؟ جی دیکھیں، انسپریشن تو انسان مختلف چیزوں سے یا مختلف شخصیات سے لیتا ہے، لیکن اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کسی ایک ایسے انسان سے یا ایک ایسے شخص سے انسپائر ہیں، تو پھر آپ کے پوچھنے اور میرے جواب دینے سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایک ایسا شخص ہے جو کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو وہ کور کرتا ہو یا اجاگر کرتا ہو۔ تو بچپن سے جب ہم نے آنکھ کھولی، جس کے بارے میں پڑھا، جن کے بارے میں ہم نے سنا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتیں جو کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں، تو ہمیشہ ان سے انسپریشن لی ہے۔ لیکن اس کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شاعری ہو، وہ پولیٹکس ہو، وہ میوزک ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، تو آپ ان سے انسپریشن لیتے ہو۔ شاعری میں آپ دیکھیں تو غالب صاحب کا بہت نام ہے، اس کے بعد دیکھیں احمد فراز صاحب، فیض احمد فیض صاحب، اور بھی بہت سے نام ہیں، ولیم شیکسپیئر۔ اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں ان کو دیکھتے ہو، یا کس کیٹیگری میں آپ ان سے انسپریشن لینا چاہتے ہو۔ پولیٹکس میں دیکھیں بہت سے ایسے فلاسفرز ہیں جن کی جو فلسفی ہے انہوں نے آپ کو انسپائر کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساری جو فلسفی ہو وہی آپ کو انسپائر کریں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کارل مارکس ہے، ایڈم اسمتھ ہے، میکیویلی ہے، کہ آپ ان کے بہت سے آئیڈیاز آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں، یا لٹریچر کی دنیا ہے اور اس کو آپ پڑھتے ہیں، تو مختلف شخصیات ہیں جن سے آپ وقتاً فوقتاً انسپریشن لیتے رہتے ہو۔ لیکن جو میں نے میڈیا چونکہ چوز کیا، تو جو لکھنے میں جن کی آواز کو سن کر میں نے ہمیشہ سے انسپریشن لی ہے، وہ ضیاء محی الدین صاحب کی پرسنالٹی ہیں، اور وہ تو ہمیشہ سے ہی میں نے، بلکہ ان کا میں کوئی کام بھی کر رہا ہوں ادھر فلیٹ میں تو میں لیپ ٹاپ پر لگا لیتا ہوں اور ان کو سنتا رہتا ہوں، چاہے اس طرف نظریں نہ بھی ہوں لیکن سماعتیں اس طرف ہوتی ہیں، تو ان کو سنتے رہنا
اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی تصحیح ان کی ویڈیوز دیکھ کر سن کر میں نے کی ہے، چونکہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور ان سے کبھی ملاقات کا موقع نہیں ملا، لیکن ہمیشہ سے ہی وہ میرے استاد رہے ہیں، وہ کسی بھی سینس میں ہو کہ آپ فزیکلی ان سے نہ ملے ہوں، لیکن ہمیشہ سے ان کو سنا ہے. تو یہ وہ چند شخصیات تھی جن سے کہ میں نے انسپریشن لی ہے ہمیشہ. گھر میں کوئی ہے جس سے آپ کو جو ہے بہت سپورٹ ملی ہو ہر چیز میں؟ جی گھر میں شروع سے جب میں نے ڈگری چوز کی یا جو بھی میں نے کرنا چاہا تو مجھے کبھی انہوں نے روکا نہیں، کبھی انہوں نے مجھے روکا نہیں، لیکن یہ ہے کہ سپورٹ کافی زیادہ کیا. جب مدر کی طرف سے یا فادر کی؟ مجھے میری مدر کی طرف سے کافی سپورٹ رہتی تھی. وہ کہتی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یہ ہے کہ وہ ضروری یہ ہے کہ اکیڈمک کی فیلڈ میں اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے ہمیشہ کافی سپورٹ کی. میری سسٹرز ہیں، وہ بھی ابھی اسٹڈی کر رہی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا جس بھی مطلب فیلڈ میں ہو. تو گھر والوں کی ہمیشہ سے ہی سپورٹ رہی ہے، کبھی انہوں نے روکا یا ٹوکا نہیں ہے مجھے، بلکہ ہمیشہ انہوں نے میرے پیٹھ پر تھپکی دی ہے کہ آپ آگے بڑھو، جو کرنا چاہتے ہو کرو. اس کے علاوہ اور آپ کے کیا شوق ہیں؟ شاعری ہے اور کوئی جو ہے اسپورٹس ہے، کرکٹ کے علاوہ کسی اور چیز میں انوالو ہیں؟ جی شوق تو کافی زیادہ ہیں. پوئٹری میں مجھے کافی انٹرسٹ ہے، بک ریڈنگ میں، اور ریڈنگ صرف کتابوں کی حد تک نہیں کہ وہ یونیورسٹی کی جو کتابیں ہیں، بلکہ جو دوسری مختلف کتابیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ شاعری ہو گئی. گھومنے کا مجھے کافی شوق ہے، نیچر مجھے کافی اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف. اور یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ مجھے ہمیشہ سے ہی میری فیوریٹ ہابیز رہی ہیں، اور نیچر کے ساتھ لگاؤ ہو گیا. تو ان چیزوں سے ہمیشہ مطلب میں لطف اندوز ہوتا ہوں. کون سی بک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور ریکمینڈ بھی کریں گے لوگوں کو پڑھنے کے لیے؟ دیکھیں، کتابوں سے میرا ہمیشہ سے ہی شوق رہا ہے، لیکن میں زیادہ جو اس ڈومین کی کتابیں ہیں جو کہ IR، پولیٹکس، اکنامکس یا ان چیزوں کو لنک کرتی ہیں، ان کا میں نے مطالعہ کیا ہے. اور ان میں انڈس ساگا ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے. اعتزاز احسن صاحب نے وہ کتاب لکھی ہے، اور اس خطے کو جو برصغیر پاک و ہند کا خطہ ہے، یا آپ کہہ لیں ایشیا، یا انہوں نے 2 تہذیبوں کا اپنا تقابلی جائزہ لیا ہے، جو کہ انڈس ساگا یعنی کہ سندھ ساگر، اس انڈس ویلی کی جو سویلائزیشن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گنگا و جمنا کی سویلائزیشن ہے، ان کا انہوں نے تقابلی جائزہ لیا ہے. ہمارے ہاں ایک یہ خیال ہے کہ شاید ہماری الگ سے ایک پہچان نہیں ہے، بلکہ ہم سب جو انڈینز ہیں، انڈینز تو ہم ظاہری باتیں کہلاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم چلے جائیں تو وہ ہمیں ایز اے انڈینز جانتے ہیں. لیکن انہوں نے اس میں ایک لکیر یہ کھینچ کہ ان دونوں تہذیبوں میں بہت سی چیزیں مشترک بھی تھیں اور بہت سی چیزیں ڈفرینشیٹ بھی تھیں. تو وہ ایک اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے بیلکن بیبل، وہ بہت زبردست کتاب ہے، اور اس میں ان کی جو مصنفہ ہیں، برطانوی وہ مصنفہ ہیں، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ کس طرح سے جو قومیت پرستی ہے اس نے دنیا کو مطلب تقسیم کیا، کہ انسان اس جو کرۂ ارض زمین ہے اس پر جب پیدا ہوا تو وہ ایک فرد کی صورت میں تھا. وہ کس طرح ایک فرد سے افراد سے گروہ، اور گروہ سے پھر آگے قوم، اور قوم سے شہروں، اور پھر اسی طرح یہ سفر چلتا چلا گیا. تو وہ کس طرح تقسیم ہوتا. اب اسی خطے کی اگر آپ مثال دیکھ لیں کہ ہم سب کل کو انڈین کہلائے جاتے تھے، لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو آپس میں روایتی حریف بازی ہے تو وہ کس طرح سے ہے. پیچھے سے تو ہم سب لوگ ایک ہی ہیں، ہماری ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے، لیکن اب ہم انڈیا یا انڈین جو لوگ ہیں اور پاکستانی ہیں، یہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ قومیت پرستی کی بنیاد پر 2 ملک جدا ہو گئے، پاکستان اور انڈیا بن گیا. تو ان چیزوں کو وہ کتاب کور کرتی ہے، بیلکن ببل. وہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی کتابیں ہیں. پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہمیشہ سے ہی اس کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کی کوئی آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی بہت سی تصنیف ہیں، ان کو میں نے مطالعہ کیا. بہت زبردست کی بات ہے، ماشاءاللہ بہت اچیومنٹ ہے آپ کی. اتنی عمر میں آپ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی خوبصورت سا جو ہے، کوئی خوبصورت سا کوٹ جو آپ کو بہت پسند ہو اور آپ چاہتے ہیں لوگوں سے شیئر کریں. جی، ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، میں اکثر یہ پڑھتا بھی ہوتا ہوں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. اب سخنور اور بھی بہت ہیں، لیکن آخر کیوں غالب کا انداز بیاں اور کیوں ہے؟ اب آپ نے اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ود ادرس. اچھا، یہ تو آپ کی جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں اسٹڈی کی ہے، میڈیا میں بھی انٹرسٹ ہے، تو آپ کا جو فیوچر فوکس کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے؟
देखें ये सब तो चलता रहता है, ज़ाहिर बात है आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो जब यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है और आपको अपने जो गोल्स हैं उनको मज़ीद नैरो डाउन करना पड़ता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि जर्नलिज़्म को मैंने एज आ प्रोफेशन चूज़ किया था और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़्म है उसको मैं एज आ अपना कैरियर अडोप्ट करना चाहूँगा और उसमें ज़ाहिर बात है जिसका बैकग्राउंड एकेडमिक होगा, आगे इंशाल्लाह मास्टर्स है और फिर आगे डॉक्टरेट, लेकिन जो प्रोफेशनल फील्ड होगी वो मीडिया की फील्ड होगी। इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको कामयाब ज़रूर करेगा। हमारे जो यूथ है जो आजकल जो बड़ी परेशान है उसके लिए कोई ज़बरदस्त सा मैसेज जिससे वो इंस्पिरेशन हासिल करें। देखें यूथ को, नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस दुनिया में आते हो तो आप बिला मकसद अपनी ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हो। हर इंसान को चाहिए, हर नौजवान को ये चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक ना एक मकसद बना लें। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है जो कि मैं अक्सर पढ़ता हूँ, तो वो नौजवानों को मेरा यही पैगाम है कि परवाज़ है दोनों की एक ही सी, किर्गिज़ का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और है। कि परवाज़ तो अब दोनों की एक ही सी है, आप सब स्टूडेंट्स हैं, सेम एज फेलो हैं, लेकिन आखिर क्यों किर्गिज़ का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ क्यों और है? क्योंकि दोनों ने अपने आप में बहुत सी डिफ्रेंशिएशन की हैं, दोनों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा निखारा है। तो आप भी अपने आप को निखारें, कुछ ना कुछ करते रहें और कोई ना कोई स्किल सेट पे लाजमी काम करें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हमारा ये इंटरव्यू था मोहम्मद अवैस से। हमने जाना कि उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी कैसे गुजारी। उन्होंने बिला मकसद क्रिकेट खेलने से ज़्यादा अपने आप को तरजीह दी कि वो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े और साथ में जो है वो अपनी अचीवमेंट मीडिया की तरफ लेके जाएँ, और हम दुआ करते हैं कि वो आगे कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। और इसी के साथ मैं नौजवानों को कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी का मकसद रखें, और जैसे मोहम्मद अवैस ने भी कहा कि एक अपनी स्किल है उस पर अपने आप को इन्वेस्ट ज़रूर करें और अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।